أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم۔ تو سورۃ الکاف کا آخری رکوع اس وقت تلاوت کیا گیا، یعنی آیا نمبر 102 سے 110 تک آیات اس وقت تلاوت کی گئی۔ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء کا ذکر فرمایا ہے، اور ان سب حضرات کی جو ایک مشترکہ یعنی نظریہ تھا، مشترکہ نظریہ، اس کو بھی بیان فرمایا۔ اور وہ مشترکہ نظریہ کیا تھا کہ یہ سب لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار تھے، اللہ کی رحمت کے امیدوار تھے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اصحاب کہف کا بیان ہوا، اور وہ یقیناً اللہ کے ولی تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دنیا کی ساری آسائشوں کو قربان کیا اور ایک غار میں جا کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پناہ لی۔ تو انہوں نے کیا بات کہی آپس میں یہ بات کی کہ آؤ غار میں پناہ لیتے ہیں ایمان بچانے کے لیے، تو ینشر لکم رحمت ربکم من رحمتہ، پریشان ہونے کی بات نہیں، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت نچھاور کرے گا، تمہارا رب اپنی رحمت تم پر نچھاور کرے گا۔ تو دیکھیے، یہ بھی رحمت کے امیدوار ہوئے۔ ان کے بعد پھر ایک مومن اور ایک کافر بھائی کا قصہ تھا کہ کافر بھائی دولت مند تھا، کافی اس کے مال و متاع تھے، باغات تھے، اور مومن بھائی جو تھا وہ نادار اور مفلس تھا۔ تو ایک دفعہ دونوں کی بات چیت ہوئی تو اس نے بڑے نخرے سے اور بڑے تکبر سے کہا کہ بس میری مال و دولت تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی جی، اور اگر تمہارے کہنے کے مطابق قیامت ہوئی بھی، پہلے تو نہیں ہے، ہوئی بھی تو مجھے اس سے بھی زیادہ اچھا ملے گا۔ تو دوسرے مومن بھائی نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ اللہ کی نعمت ہے اور تجھے ملی تھی تو تجھے اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اکڑنے کی کون سی بات تھی جی۔ اور میں اگرچہ مال و متاع میں تم سے کمزور ہوں، لیکن میں اپنی رحمت کا امیدوار ہوں کہ اللہ مجھے آخرت میں بہت کچھ عطا فرمائے۔ تو دیکھیے، وہاں بھی مومن نے اللہ کی رحمت کا سہارا لیا، کافر نے دنیا کے اسباب کا سہارا لیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا سارا مال و متاع ایک رات میں برباد ہو گیا، وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔
تیسرا واقعہ پھر دو نبیوں کا یا ایک نبی اور ایک ولی کا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ہے کہ وہ ایک سفر پہ گئے، 3 واقعات پیش آئے جن پر موسیٰ علیہ السلام نے روک ٹوک کی، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن میں نے جو کچھ کیا اور آپ نے روکا اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں نے کیوں کیا۔ پھر ان تینوں باتوں کی وجہ بتائی، اور وجہ بتانے کے بعد انہوں نے، حضرت حضر نے کہا ھذا رحمت من ربک، یہ جو کچھ بھی ہوا تیرے رب کی مہربانی ہے اے موسیٰ، یہ ہمارا کمال نہیں، اللہ کی مہربانی سے ہوا۔ تو دیکھا اللہ کے نبی یا دونوں نبی یا ایک نبی اور ایک ولی نے اپنے سارے معاملات کو اللہ کی رحمت کا نتیجہ قرار دیا۔ چوتھا واقعہ تھا ذوالقرنین بادشاہ کا، جو یقیناً بادشاہ تھا پر اللہ کا ولی بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 سفروں کا ذکر کیا، ایک مغرب، ایک مشرق، ایک شمال، اور شمالی مشرق میں ایک قوم کے ساتھ واسطہ پڑا تو انہوں نے درخواست کی کہ یا وحشی قومیں یاجوج ماجوج جو ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو آپ عذرائے کرم ہمارے ان کے درمیان دیوار کھینچ دیں۔ تو نے کہا کر دوں گا، تم میری مدد کرو میں کر دوں گا۔ دیوار کھینچ دی، اور دیوار کھینچنے کے بعد جناب ذوالقرنین نے کیا فرمایا کہ یہ اس وقت تک یعنی ھذا رحمت من ربی، ھذا رحمت من ربی، اس دیوار کا کھینچ لینا میرا کمال نہیں، میرے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو سب حضرات نے اپنا نظریہ بیان کیا کہ ہم میں کمال نہیں، اللہ کی مہربانی ہے، سب کچھ جو ہوتا ہے اللہ کی مہربانی ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ مقربان خدا، یہ اللہ کے قریبی اور نیک اور صالح بندے تو اپنے ہر کام کو اللہ کی رحمت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، لیکن مشرکوں کو ذرا دیکھو تو صحیح، وہ انہی اللہ کے بندوں کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں، وہ ان سے حاجتیں مانگتے ہیں اور ان کے نذرانے پیش کرتے ہیں، جبکہ ان کا حال یہ کہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اپنے ہر کام کو خدا کی مہربانی کہتے ہیں۔ ان کو دیکھو کہ یہ انہی سے حاجتیں مانگتے ہیں، انہی کو خدائی کا درجہ دیے۔ دیکھو تو افحسب الذین کفروا، کیا خیال کر لیا ہے ان لوگوں نے جو کافر ہیں، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ بناتے ہیں میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز۔ مجھے تو اپنا کارساز نہیں کہتے، وہ میرے بندوں کو اپنا کارساز کہتے ہیں۔ یہاں اولیاء ولی سے، اور ولی کا معنی یہاں کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا، مشکلیں حل کرنے والا۔ یہ تو ان کا حال تو یہ ہے کہ میرے سامنے 10 بدعا ہے، اپنے ہر کام کو میری رحمت کا نتیجہ کہتے ہیں۔ ان کا حال یہ کہ یہ انہی کو اپنا حاجت روا بنا رہے ہیں، انہی کو اپنا مشکل کشا بنا رہے ہیں۔ تو انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے بھی یقیناً ان کافروں کے لیے جہنم کو بطور مہمانی کے تیار کر رکھا ہے، ہم بھی ان کی خاطر تواضع جہنم سے کریں گے۔ یہ ہمارے پاس آیا تو ہم بھی ان کی مہمانی جہنم سے کریں گے۔ جو اتنے بھی نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارے سامنے جھکتے ہیں، یہ ان کے سامنے جھکتے ہیں، اور انہیں جھکنے کا کہاں ہے۔ یہ حقیقت تو اس وقت آشکارا ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، جب محشر کا میدان بپا ہوگا اور اللہ اولین اور آخرین لوگوں کو اکٹھا کریں گے، جی، تو عابد و معبود کو بھی اللہ اکٹھا کریں گے۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ جن کی پرستش ہوئی تھی، کوئی بھی تھے، انسان ہیں، جن ہیں، ملائکہ ہیں یا اور عناصر ہیں، اللہ ان کو لائیں گے، ان کو بھی لائیں گے۔ تو
وہ ایک دم انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے ہماری پوجا کرتے، ہمیں کیا پتہ ہے، ہم تو آپ کے پاس آئے، ہمیں پیچھے کا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرتے رہے، ہم نے کب ان کو کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو، یہ کرو وہ کرو، تو بالکل وہ انکار کریں، جاؤ اپنا کام کرو، تم نے جو کچھ کیا سو غلط کیا، ہمیں تمہاری عبادت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس وقت کے منہ لٹکے رہ جائیں گے کہ اوہو ہم نے تو بڑا غلط کام کیا اور بڑی ان سے امیدیں لگائی تھی، آج تو یہ بالکل ہی منکر ہو گئے۔ تو اس وقت یعنی ان کو حقیقت کا پتہ چلے گا۔ تو اب ایسے ہی ہے، اب یہ ہے کہ لفظ عبادی جو ہے نا، عبادی یعنی میرے بندے، تو آپ جانتے ہیں کہ سب انسان اللہ کے بندے ہیں، سب جنات اللہ کے بندے ہیں، سب فرشتے اللہ کے بندے ہیں۔ جہاں تک فرشتوں کی بات ہے وہ تو متقی اور پرہیزگار ہیں سارے کے سارے، اور جہاں تک جنات کی بات ہے تو ان میں کم ہی متقی ہیں، زیادہ تر سرکش اور باغی ہیں، اور انسانوں کا حال بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرنے والے تھوڑے ہیں اور بندگی سے بھاگنے والے زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بندے تو اللہ ہی کے ہیں نا، وہ بندگی کریں یا نہ کریں بندے تو اللہ ہی کے ہیں۔ اس لیے عبادی کا لفظ جو ہے نا دونوں پر بولا جاتا ہے، کافر بندوں پر بھی بولا جاتا ہے، نیک بندوں پر بھی۔ ویسے بظاہر یہ نیک بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ کافروں کے لیے بھی، جیسے اس سے پہلی سورت کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا نا کہ ہم تمہیں 2 مرتبہ سزا دیں گے، جب تم 2 مرتبہ بگڑو گے تو 2 مرتبہ سزا دیں گے، اور کیسے؟ ہم تم پر اپنے بندے مسلط کریں گے جو سخت جنگ لڑنے والے ہوں گے، اور وہ تمہارے مکانوں میں گھس کر سب کچھ کو تہس نہس کر دیں گے۔ تو دیکھیے وہاں بندوں سے مراد کیا ہے؟ بخت نصر اور اس کی فوج جو سب مشرک اور کافر تھے، ان کو بھی اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے، تو بندے تو اللہ ہی کے ہیں۔ تو عام طور پہ اس لفظ کا اطلاق نیک بندوں پہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کافروں اور گناہگاروں پر بھی ہوتا ہے جی۔ تو یہاں بندوں سے مراد نیک ہی ہیں، اس لیے کہ کافر عام طور پر نیک بندوں ہی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، یا وہ انبیاء کرام کو جی، یا پھر شہداء اور صلحاء کو، کیونکہ کسی برے آدمی کو تو تھوڑا کوئی پوچھتا ہے۔ ہاں البتہ جنات میں ایسے سرکش بھی ہوتے تھے کہ ان سے ڈر کر ان کی پرستش کرتے تھے، وہ بھی عبادی میں آ جاتا، ورنہ اس سے مراد فرشتے اور نیک اور صالح بندے مراد ہیں کہ جنہوں نے مجھے چھوڑ کر میرے صالح بندوں کو، جن کا بھی ذکر پیچھے گزرا ہے، ایسا بنایا ہے تو ان کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہے۔ سمجھے بات؟ اب یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کتنے اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ خود جو اس صورت میں اصحاب کہف گزرے ہیں، حالانکہ وہ پہلی امت کے لوگ تھے، لیکن ہمارے کتنے علاقوں میں چلنے سے آپ بیٹھیں، کوئی وہ اپنا کام کریں گے، اپنا کام کریں گے۔ آپ کو میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ بس ٹھیک ہے۔ تو اصحاب کہف میں نے کہا اس امت کے ولی نہیں، پہلی امت کے ولی تھے، یعنی عیسائیت کے دور کے ولی تھے، لیکن ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو ان کی بھی نیاز دیتے ہیں، شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آپ مجھ سے سنیے کہ اصحاب کہف کی نیاز بھی دی جاتی ہے 7 روٹیاں ان کی نیاز کی، اور 8ویں روٹی کتے کے نیاز کی۔ ہاں 8 ہو گیا نا بھائی، 7 آدمی تھے، 8واں کتا تھا نا جی۔ تو کہتے ہیں او جی وہ ایسا معمولی کتا تو نہیں تھا، بھائی معمولی تھا یا غیر معمولی تھا تو کتا ہی نا،
لیکن چلو بندوں کی تو بات سمجھ آ، کتے کی نیاز کا کیا مطلب ہے؟ وہ بھی کوئی حاجت روا ہوا، لیکن مشرک کی مت ماری جاتی ہے۔ جب وہ نہیں ماننے پہ آتا نا تو پھر اللہ تعالیٰ مچھر اور مکھی کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ کتا تو پھر بھی بڑی چیز ہے۔ جو اللہ سے بغاوت کرتا ہے تو ایسی مت ماری جاتی ہے۔ تو ہندوؤں کو تو آپ لوگوں نے کیسی کیسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، کیسی کیسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جی۔ اوہو چوہے بندے اور بڑی چیز ہے۔ یہاں ایک اور چیز بھی ہے، میں کہہ نہیں سکتا، مسجد میں بیٹھا ہوں، پتہ نا آپ کو۔ اور وہ تو خود ہمارے علاقے میں اس کا ایک مجسمہ پڑا ہوا ہے۔ اب تو خیر لوگوں نے توڑ پھوڑ دیا ہے، تقسیم کے بعد کافی عرصے تک وہ تھا، یعنی انسانوں کا اعلی تناسل، اور کہتے تھے یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آدم علیہ السلام کا اعلی تناسل ہے۔ انا للہ و انا الیہ، یعنی بالکل چکنا پتھر بہت بڑا جس کو کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، صرف اس کی اوپر تھوڑی سی کھدائی کر کے اس کی شکل اس کی بنا لی، اس کی پوجا پاٹ ہوتی، پوجا پاٹ ہوتی جی۔ اور ہمارے ہاں پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے تو کوئی ہزارہ کا واقف نہیں ہوگا نا، آپ ہزارہ کا واقف کبھی حویلیاں اور ایبٹ آباد گئے ہیں؟ حویلیاں اور ایبٹ آباد کے درمیان ایک گاؤں کا نام اب تو لوگوں نے بدل لیا ہے، لیکن ایک عرصے تک اس کا نام تھا کھوتا قبر۔ کھوتا جانتے ہیں نا، گدھا جی؟ نہیں وہاں ایک گدھے کی جگہ باقاعدہ قبر بنی ہوئی ہے، اس پہ چڑھاوے ہوتے ہیں، اس پہ جھنڈے ہوتے ہیں، اور کسی زمانے تک اس کی بھی نیازیں دی جاتی تھی۔ اب تھوڑا سا لوگوں کو شعور ہوا ہے تو اس کا نام بدل کے مصطفیٰ آباد رکھ دیا ہے، لیکن مشہور اب بھی عوام میں کھوتا قبر ہے۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ اس گاؤں میں ایک گدھا تھا، ایک آدمی کا گدھا تھا۔ گاؤں والے سارے کے سارے کسان تھے، کھیتوں میں ہل چلاتے تھے، تو کسان صبح جاتے شام تک کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اور دوپہر کے کھانے آپ کو پتہ نا ان کے لنچ کھیتوں میں جایا کرتے ہیں۔ تو وہ ایک آدمی کا شریف گدھا تھا، تو اس کی گھر والے اس گدھے پہ کھانا رکھ دیتے تھے نا، تو وہ گدھا مالک کو چلتے چلتے پہنچا دیتا تھا بس، ٹھیک ہے۔ جب وہ جانے لگا تو آس پاس کے پڑوسنوں نے کہا یار یہ ان کا لے جاتا تو ہم بھی سامان اس میں رکھ دیا کریں، ہمارے جو ہیں وہ بھی اس سے اٹھا لیا کریں گے، تو وہ بھی لا دیتے تو لے جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی عادت ایسی پڑ گئی کہ وہ مختلف کھیتوں کا چکر لگاتا تھا، جہاں آدمی ہے نا وہ خود وہاں چلا جاتا تھا تاکہ ان کو آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو اپنے مالک کو دیا، پھر اوروں سب کھیتوں میں جاتے 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 سب سامان اتار دیتے تھے۔ شام کو پھر مالکہ بھیجتی تھی نا سامان لانے کے لیے، تو وہ سب سے گھوم کر پھر وہ خالی برتن لا دیتے کر لیتے۔ ایک عرصے تک وہ یہ کام کرتا رہا، آخر حیوان تھا مر گیا تو لوگوں نے ہے تو گدھا ہے، اور گدھا پھینک دیا جاتا ہے، لیکن اس نے ہماری بڑی خدمت کی ہے۔ ہم اس کو یوں پھینک دیں اور درندے وغیرہ کھا لیں اچھی بات نہیں، ہم اس کو کیوں نہ دفن کر دیں۔ تو ان کا خیال صرف اتنا ہی تھا کہ ہماری خدمت کی ہے تو درندے پھاڑ پھاڑ کے کھائیں، وہ ہم اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک جگہ میں، قبرستان میں نہیں ہے، ایک جگہ میں اس کو دفن کر دیا تو قبر بنا دی۔ وہ لوگ تو چلے گئے ہوں گے، آگے لوگ ابھی بھائی قبر بنی ہوئی ہے، اور مجاور تو اس کی تلاش میں ہوتا ہے کہ خالی قبر ملے تو اس کو ٹھکانا بنا دے۔ ہاں جی، کوئی گزرا ہوگا تو بیٹھ گیا ہوگا، رونا دھونا شروع کر دیا ہوگا، تھوڑی سی چادر آنے جانا، ہاں جی یہ وہ آنے جانے والے تھوڑا پوچھیں کہ یہاں گدھا دفن ہے یا کوئی آدمی دفن ہے، یہ قبر بنی ہوئی ہونی چاہیے بس۔ تو جی وہ ہوتے ہوتے میں نے کہا بان نظرانے شروع ہو گئے، چادریں جھنڈے وغیرہ چلتے رہے، وہ ان لوگوں کا دھندا بھی چلتا رہا۔ تو شعور تو دین کا تھا ہی نہیں، اس وقت کی سلسلہ چلتا رہا، لیکن میں نے کہا جب شعور آیا کہیں دین سے ہدایت کا تو اب وہ کام تو نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت تک ہوتا رہا، اور پاکستان میں کئی قبریں ایسی ہیں
کہ جن کے اندر کوئی حقیقت نہیں. یعنی پنجاب میں بھی ایسا جی، پنجاب میں بگڑ شاہ ہے، فلانا شاہ ہے، یہ نام بھی بڑے عجیب و غریب جی ایسی. اسی کے نیچے کوئی حقیقت تو نہیں ہوتی. کس میں جی؟ ہمارے دجی والا ہے جی تو فیصلہ باد میں. ہاں تو ایک پیر صاحب جو تھے وہ فوت ہو گئے، تو ان کا جھگڑا آپس میں ہو گیا، دو فیملی. اچھا. کوئی کہتا ہے کہ ہمیں یہاں دفن کرنا ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں یہاں دفن. ہاں ٹھیک ہے. تو پہلے انہوں نے دجی والے میں دفن کیا ان کو، پھر وہ دوسری پارٹی میں زبردستی وہ نکال کے لے گئے. تو بعد میں انہوں نے سوچا کہ وہ تو نکال کے لے جائے، ہم کیا کریں. انہوں نے تو اس کی شروعات جو ہے خالی قبر ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. لاکھوں روپیہ لگا کے اس کو مزار بنایا اور اندر شلوار. جس نے بنایا اس سے خود میں نے پوچھا بھائی اس میں اب وہ پیر صاحب کون ہے؟ کہتے ہیں وہ وہاں تو نہیں دفن ہے لیکن ان کی وہ شلوار تو دفن ہے. تو یہ بھائی ہمارے دین کا حاصل ہی ہے. بس میں مجھے کئی کہانیاں یاد نہیں کرنی، نہ اس کا ٹائم ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو حقیقت ہی نہیں ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو کتے کی بھی نظر چلو ساتھ وہ ولی ہیں، نظر تو ان کی بھی غلط ہے، لیکن ایصال ثواب چلو ہو سکتا ہے. پر بھائی کتے کا تو ایصال ثواب ہے، نظر کچھ بھی نہیں. پر دیکھو مت ماری گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بھی کافروں کے لیے جہنم بطور مہمانی تیار کیا ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں ان لوگوں کی جو بہت زیادہ نقصان میں ہیں عمل کے لحاظ سے، بہت زیادہ نقصان میں ہیں عمل کے لحاظ سے. وہ کون ہے جن کے جو عمل کے لحاظ سے بہت نقصان ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری محنت اس دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی. ساری محنت دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں وہم یحسبون، وہ یہ سمجھتے ہیں انہم یحسنون صنعا، وہ تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ کہ وہ سب کچھ گم ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک، اس سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کی ساری دوڑ دنیا ہی کے لیے ہے اور آخرت پہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے. جیسے کہ منکرین خدا ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں وہ یقیناً آخرت کے بھی تو منکر ہیں، وہ تو سب کچھ کے منکر ہیں. تو ان کی ساری دوڑ دنیا تک ہے، اس میں کماؤ، اس کو بناؤ، زیادہ سے زیادہ آرام، اچھی سے اچھی چیزیں. تو سارا صبح سے شام تک ادھیڑ بن ان کا دنیا ہی میں ہے. تو ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی بس. یعنی سب کچھ انہوں نے دنیا ہی کے لیے کیا، اور وہ خود کو کامیاب بھی سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم اچھا کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے نا یہ تو پتہ نہیں کس کی آس لگائے ہوئے کیا کر رہے ہیں، اور ہم تو دن رات اسی کو بنا رہے ہیں. تو وہ تو جن کا عقیدہ ہی یہ نہیں ہے آخرت کا، وہ تو ظاہر بات ایسے ہی کریں گے، ایسے ہی ہونا ہے. لیکن کتنے وہ لوگ ہیں جو عقیدہ آخرت رکھ کر بھی دنیا میں گم ہیں. کتنے لوگ ہیں، یعنی دیگر مذاہب میں بھی نا عقیدہ آخرت تو عیسائیوں میں بھی تو ہے نا، یہودیوں میں بھی تو ہے نا عقیدہ آخرت. لیکن ان کی اکثریت یعنی عقیدہ جو رکھتی بھی ہے نا، تو ان کو بھی آپ دیکھ لو وہ مذہب کا نام سننا نہیں چاہتے. اگر مذہب کی طرف آپ بات کریں گے تو ٹلا دیں گے، کہیں بزنس کی بات کرو، دنیا کی بات کرو. حالانکہ کہیں گے ہم عیسائی ہیں، عیسائی کا مطلب ہے کہ آخرت بڑا یقین ہے، یہودیوں کا بھی ایسے ہی ہے. تو خاص مذہبی طبقہ ان میں بھی کم ہے، اور ان کو تو رہنے دیجیے، اگر وہ مذہبی ہے یا غیر مذہبی ہے وہ تو سب کا ٹھکانہ ایک ہی ہے. لیکن اس امت کا حال بھی دیکھ لیجیے، اور اس امت کی اکثریت تو کم سے کم آخرت پر یقین رکھتی ہے. اگرچہ کچھ نام لیوا مسلمان بھی ہیں کہ وہ صرف خاندانی لحاظ سے مسلمانوں کا نام ہے،
اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان سے بھی آپ گفتگو کریں گے تو وہ آخرت کے بارے میں متذبذب ہوں گے. تو ان کی بھی لیکن ساری دوڑ یہیں تک ہے، بس جہاں کماؤ، یہاں کھاؤ، یہاں کا آرام، یہاں کا سکون، اچھی گاڑی، اچھا مکان، اچھا سامان، بس اسی میں لگے ہوئے اور اسی میں کھپ جاتے ہیں. تو ایک مطلب تو اس آیت کا یہ کہ وہ لوگ کہ جن کی ساری محنت دنیا ہی میں کھو گئی، گم ہو گئی، ختم ہو گئی، آگے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس. اور دوسرا اس کا مطلب وہ لوگ ہیں کہ جو محنت تو کرتے ہیں آخرت کے لیے بھی، جیسے کہ ابھی اگلی آیت میں آ رہا ہے، اور بظاہر یہ کہ وہی لوگ مراد ہیں، لیکن یہ بھی مراد ہے کہ وہ آخرت کے لیے محنت تو کرتے ہیں، لیکن آخرت میں جو محنت کارآمد ہے اس کی شرائط پوری نہیں. یعنی آخرت میں جو محنت کارآمد ہے اس کے لیے جو شرطیں ہیں وہ شرطیں ان کے پاس نہیں. محنت کیا جا رہا ہے آخرت کے لیے. تو ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی یہ محنت بھی جو آخرت کے لیے کر رہے ہیں پر وہ شرط کے مطابق نہیں، تو وہ بھی اس دنیا ہی میں گم ہوگی. اور وہ خوش ہو رہے ہیں انہم یحسنون صنعا، کہ ماشاءاللہ وہ تو دین کا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں جی، اور فلاں کی محفلیں منا رہے ہیں، یعنی اس کو بڑا اچھا کام، نیکی کا کام سمجھتے ہیں جی. لیکن اس کی بنیاد شریعت پر نہیں، سنت پر نہیں، ایمان پر نہیں، اخلاص پر نہیں. تو اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ کہ جن کے اعمال سنت کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق نہیں، گو کہ وہ اخلاص سے کریں، اور دوسرے وہ لوگ کہ جن کے اعمال سنت کے مطابق ہیں، شریعت کے مطابق ہیں، لیکن اخلاص سے نہیں، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. تو ان کی محنت بھی یہیں کھو گئی، یہیں ضائع ہو گئی. اور وہ اپنے خیال میں سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. اگر تو وہ آخرت کے منکر ہیں تو آیات کے انکار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا. آیات کا معنی احکامات جو ہوتے ہیں نا، شریعت جی. اور اگر ان کا ایمان ٹھیک ہے لیکن اعمال کی بنیادیں غلط ہیں تو یہاں پھر کفر سے مراد عملی کفر ہوگا، عملی کفر، اعتقادی نہیں. وَلِقَائِهِ، تو اپنے رب کی آیات اور احکامات کا انکار کیا، اور اپنے رب کی ملاقات کا بھی گویا انکار کیا. وہ نہیں سمجھتے کہ اللہ سے ملیں گے، اللہ ان سے کیا پوچھیں گے. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، سو ان کے اعمال ضائع گئے، ان کے یہ اعمال ضائع گئے جو دکھاوے کے لیے کیے تھے یا خلاف سنت اور خلاف شریعت کے تھے، ضائع گئے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قائم نہیں کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن ترازو. یعنی اعمال تولنے کے لیے جو قیامت کے دن ترازو ہوگا نا، تو ان کے اعمال ہم نہیں تولیں گے. ہے ہی کچھ نہیں تو تولیں گے کیا؟ تولیں گے وہاں جب نیکی بدی ہو، اور یہاں چونکہ نیکی ہے ہی نہیں تو کیا تولیں گے. تو ایک مطلب یہ کہ ان کے اعمال تولیں گے نہیں، بلکہ ان کو یوں ہی گھسیٹ کے جہنم میں پہنچا دیں گے. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان کے لیے وزن نہیں قائم کریں گے. کیا مطلب ہے کہ وزن کریں گے بھی تو کیا نکلے گا؟ دوسرے پڑھنے کے لیے تو ہے ہی کچھ نہیں. وزن کریں گے، کرنا نہ کرنا برابر ہوگا. کریں گے تو ضرور، لیکن کرنا نہ کرنا برابر ہے. دوسرے پڑھنے کے لیے تو ہے ہی کچھ نہیں جی. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کی سزا جو ہے نا جہنم ہے، جن کے اعمال یہیں ضائع گئے، آخرت کے لیے کچھ نہ رہا،
تو ان کی جزا، ان کی سزا جہنم ہے، بما کفروا، ان کے کفر کے سبب۔ اور واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان لوگوں نے میرے احکامات یا میری آیات اور میرے انبیاء کرام کو تو مذاق سمجھا تھا۔ میری آیات کو جیسے کہ ہے کہتے ہیں مذاق ہی تو سمجھتے ہیں، تو میرے انبیاء رسولوں کو بھی انہوں نے ایک مذاق سمجھا تھا اور میری آیات کو بھی انہوں نے ایک مذاق سمجھا تھا۔ اگر یہ حقیقت سمجھتے ہیں تو کم از کم ان کو فالو تو کرتے نا جی۔ تو خیر جو کافر ہیں ان کا تو کام یہی ہے نا، وہ تو مذاق سمجھتے ہیں، لیکن عمل کے لحاظ سے آج کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے دین کو انہوں نے مذاق ہی سمجھا ہوا ہے۔ جب وہ عمل نہیں کریں گے اور کہیں گے ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے، تو مذاق تو ہوگا جی۔ اور کسی چیز کو مذاق بنانا یہ بڑا جرم ہے، اور خاص کر پھر انبیاء کرام اور اللہ کے دین و شریعت کو، یا جو چیزیں دین اور شریعت سے نسبت رکھتی ہیں ان کا مذاق اڑانا، یہ تو جرم عظیم ہے، اور یہ تو بہت جاہلانہ کام ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قتل کے کیس میں دعوے داروں سے کہا تھا نا گائے ذبح کرو، مطلب کہ کیس کا حل اس سے ہوگا، تو ان کا کہا اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، قتل کا اظہار بھی کبھی گائے جانوروں کے ذبح سے ہوا ہے، آپ مذاق کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل ہوں، یعنی مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، تو اللہ کا نبی ہوں۔ لیکن آج کی دنیا سراسر مذاق ہے، آج کی دنیا دیکھو سراسر مذاق ہے، اور یہ آپ کے فلمی ڈرامے دیکھیے، یہ آپ کے کارٹون بنانے والے دیکھیے، یہ کیا کرتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف مذاق ہی مذاق نہیں ہے، ہنسی ہی ہنسی نہیں ہے، کوئی بنیاد کی بات، کوئی صحیح بات بھی کوئی کرتا ہے، اور اس کو تو بڑا فن سمجھا جاتا ہے، اور اس قسم کے کام کرنے والوں کے تو بڑے بڑے منصب ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی ان کو جی ان پہ نوازشیں ہوتی ہیں، جو زیادہ سے زیادہ مزاحیہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ مزاحیہ ہوگا اس کی زیادہ ویلیو ہے جی۔ ہاں، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ مزاح آپس میں کرتے تو بھی جرم تھا، لیکن اب یہ مزاح تو اہم دینی شخصیات کے ساتھ شروع ہے۔ کیا فلموں میں اب اسلام پہ فلم نہیں بن رہی؟ اسلام کے دور اول پہ فلمیں نہیں بن رہی؟ صحابہ کرام کا پارٹ کون ادا کر رہا ہے؟ حضرت عمر، حضرت حمزہ کا پارٹ کون ادا کر رہا ہے؟ یہ بےہودہ لوگ جن میں مسلمان بھی نہیں ہیں جی۔ اور یہاں تک کہ انبیاء کرام کی زندگیوں پہ اب فلمیں بن رہی ہیں، تو انبیاء کرام کا پارٹ کون ادا کر رہا ہے؟ اس سے بڑے ظلم کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایسی مقدس شخصیات کا ایسے لعنتی قسم کے لوگ پارٹ ادا کریں گے، تو اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا اللہ کے انبیاء کرام کے ساتھ۔ اور کارٹون بنانا یہ تو گویا ایک ایسی بات ہے کہ اس سے کوئی مستثنا ہی نہیں ہے، یعنی جو لوگ کارٹون بناتے ہیں، خاکے بناتے ہیں، ان کو تو اجازت ہے کہ بڑی سی بڑی شخصیت کا بھی تم کارٹون بنا سکتے ہو جی۔ یعنی دنیا کے لحاظ سے جو ملک کا پریزیڈنٹ ہے اس کا بھی بنا سکتے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کیوں بناتے ہیں، بھئی ہمیں اجازت ہے، قانونی طور پر اجازت ہے، ہم ہر کسی کو بنا سکتے ہیں۔ اور کارٹون کا مطلب کیا ہے؟ مذاق اڑانا، مذاق اڑانا، ہاں جی، یہ مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اس کا یعنی اس کو بنیاد بنا کے کہ ہم ہر کسی کا چونکہ قانونی لحاظ سے کارٹون بناتے ہیں،
بنا سکتے ہیں تو دیکھیے آپ انبیاء کرام کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں. دیکھیے ہمیں قانونی حق ہے جس کا چاہے بنائے. تو اللہ فرماتے ہیں اچھا میری آیات اور میرے رسولوں کو بھی تم نے مذاق بنایا ہوا ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے. تو بہرحال ان لوگوں کی سزا جہنم ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ کے انبیاء، مقدس شخصیات کو مذاق بنایا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں، ان لوگوں کے مقابلے میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے کہ جہاں کافرانہ طرز زندگی اور کافرانہ عقائد اور کافروں کی سزا بیان ہوتی ہے تو پھر ساتھ میں مومنوں کی جزا بیان بھی ہوتی ہے. تو ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. کتنی چیزوں پر بتائیے؟ کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر. آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ 5 ارکان ایمان ہیں: اللہ پر، کتابوں پر، انبیاء پر، فرشتوں پر اور آخرت پر. اس کے علاوہ اور بھی ہے لیکن یہ 4 یا 5 اصول ہیں. اچھا جی، وہ لوگ جو ایمان لائے، اگر ان میں سے کسی ایک چیز پر ایمان نہ ہوا تو پوری ایمان کی عمارت ختم. یعنی ایمانیات میں سے کسی ایک ایمان والی چیز پر بھی ایمان نہ ہوا نا تو سارا ایمان منہدم. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر کسی چیز پر ایمان ہے تو کسی چیز کے بارے میں متذبذب ہیں، شک و شبہ میں ہیں، اور پتہ نہیں کہ اس میں شک و شبہ سے پوری عمارت ہی ہماری گر گئی ہے. اس لیے کہ یہ ایمان یعنی یہ پورا ستون ہے، ایک ستون بھی گیا پورا ایمان گیا. اس کا معاملہ اعمال کا نہیں کہ نماز نہیں پڑھی تو پھر بھی عمارت قائم رہے گی، یا روزہ نہ رکھا تو عمارت نہیں. ایمان کی تو ایک بنیاد بھی گئی تو سب منہدم، ختم، کچھ بھی نہیں رہے گا. ایک نبی کا بھی مذاق اڑا لیا تو پورا ایمان ختم، اور تو پورا ایمان ختم. تو وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی ایمان کے تمام ارکان پر صدق دل سے یقین کر کے زبان سے اقرار کیا، وعملوا الصالحات، اور اس کے بعد نیک اعمال کیے. نیک اعمال کے بارے میں بھی آپ کو بار بار بتاتا ہوں، یہ بعض باتیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اعمال کے نیک ہونے کا کیا مطلب ہے، کہ اعمال کے نیک ہونے کی کیا شرائط ہیں کہ اس عمل کو آپ نیک کہیں گے. ایک تو یہ کہ اعمال کے نیک یا بد ہونے کا معیار ہم نہیں، ہم کسی کو نیک یا بد کہیں، ہمیں اس کا اختیار نہیں. نیکی اور بدی کا معیار اللہ کے نبی کا طریقہ ہوتا ہے. اللہ نے ان کو نیکی بدی واضح کرنے کے لیے تو بھیجا ہوتا ہے. تو جتنی بھی نیکی کی کام ہیں وہ سب انبیاء کرام کر کے جاتے ہیں، کوئی چھوڑ کے نہیں جاتے. تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ سب اچھے اخلاق پورے کر کے جاؤں. تو اخلاق صرف مسکرانے کا نام نہیں ہے، پورا دین اخلاق ہے، پورا دین. اسی لیے ام المومنین سے پوچھا تھا کہ نبی ہم تو اخلاق کا وہی مختصر سا معنی کرتے ہیں نا جی. تو پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے؟ تو آپ نے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھتا. کہ قرآن تو پڑھتا ہوں تو اخلاق کا پوچھتا ہوں. کان خلق القرآن، حضور کے اخلاق تو قرآن تھا. تو قرآن پورا دین ہے تو اخلاق نبی پورا دین ہے اور آپ پورا کر کے گئے. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دین میں نئی بات پیدا کرتا ہے وہ نبی پر تہمت لگاتا ہے کہ وہ دین پورا کر کے نہیں گئے، کہ یہ بھی اچھا کام تھا، دیکھو جی
یہ تو انہوں نے نہیں کیا تو اچھا کیا رہ گیا ہے جو وہ نہیں کیا تو کر رہا ہے. تو یہ گویا نبی پر خیانت کا الزام لگاتا ہے جو دین میں نیا کام. کتنے خطرے کی بات ہے. اور ہم نے ایک رٹ لگائی ہوتی ہے یہ بھی اچھا ہے اس میں کیا برائی ہے, یہ بھی اچھا ہے اس میں کیا برائی ہے. اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ حضور نے نہیں کیا. سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ حضور نے نہیں کیا. تو کہتا کیا خرابی ہے اس میں, تو چمک دمک کو دیکھتا ہے جی. تو عمل صالح کے لیے میں نے کہا ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ ایمان کی بنیاد پر ہو. ایمان نہیں تو کوئی عمل صالح نہیں. جیسے وضو نہیں تو نماز نہیں. کیا خیال ہے؟ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قبلہ ادھر اور آپ نماز ادھر پڑھتے ہیں تو نماز نہیں. آپ کے پاس پانی ہے اور آپ بغیر یعنی آپ تیمم کر کے پڑھتے ہیں تو نماز نہیں. آپ کے پاس کپڑا ہے اور آپ اتار کے پڑھتے ہیں تو نماز نہیں. یہ شرائط ہے نا جی. تو اسی طرح ایمان نہیں تو کوئی عمل صالح نہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, جو نیک کام کرے بشرطے کہ وہ مومن ہے. حضور فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی بنیاد پر کہ ایمان بھی تھا اور ثواب کی نیت سے تو وہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوں گے. تو عمل صالح کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلی ایمان. ایمان کیا ہے؟ وہ 5 چیزیں بھی جو ذکر کی. اور عمل صالح کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو. یعنی آپ نے اس کے کرنے کا کہا ہے یا آپ نے اس کو کیا ہے یا آپ نے کسی کو کرتے دیکھ کر نہیں روکا. یہ سنت ہے. یہ تینوں باتیں سنت ہیں. کیونکہ یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام خود کیا ہو. کئی کام آپ نے نہیں کیے پر کہا ہے کہ یہ کرو. سمجھے بات؟ اور کئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی بھی ہے کہ میں کرتا ہوں تو مت کرو. آپ نے روکا ہے یہ میں کرتا ہوں تو مت کرو. جیسے صوم وصال مسلسل روزے آپ نے تم نہیں رکھو میں رکھتا ہوں. تو بہرحال یہ 3 باتیں کیا سنتیں؟ آپ کا قول, آپ کا فعل, آپ کا عمل. آپ کا قول, آپ کا عمل اور آپ کی تقریر. اور تیسری شرط کیا عمل صالح ہونے کے لیے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. اگر کوئی عمل کسی کو دکھانے کے لیے کیا تو وہ ضائع ہو گیا. حدیث میں ہے کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا اغنى الشرکاء شرکا, میں شریکوں کی پارٹنرشپ سے غنی ہوں, مجھے کسی کی پارٹنرشپ نہیں چاہیے. جس نے عمل دوسرے کو دکھانے کے لیے کیا مجھے نہیں چاہیے. ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب بندہ آئے گا یا اللہ میں نے نیک عمل کیا ہے, اللہ فرمائیں گے جس کے لیے کیا اس سے جا کر بدلہ مانگ, میرے پاس نہیں. تیرے عمل کا بدلہ میرے پاس نہیں, جس کے لیے کیا تھا اس سے جا کر لے لے. تو کتنی شرطیں گے عمل صالح کے لیے؟ ایمان کی بنیاد پر 1, حضور کی سنت کے مطابق ہو 2, خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو 3, ورنہ عمل صالح نہیں. تو وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے, کانت لہم جنات الفردوس نزلا, ان کے لیے فردوس کے باغات بطور مہمانی کے پیش ہوں گے. یہ واقعی مہمانی ہے. اگلے جہنم کو مہمانی تو مذاکر کا تھا جی, یہ واقعی مہمانی ہے. فردوس اصل میں عربی کا لفظ نہیں, یہ حبشی زبان یا کسی زبان کا لفظ, لیکن عربی میں یہ کافی استعمال ہو رہا ہے. تو خود فردوس کا معنی بھی باغ ہے. فردوس کا اپنا معنی بھی کیا ہے؟ باغ. تو جنات الفردوس, کیونکہ جنت جو ہے
اس میں ایک سب سے اعلیٰ طبقہ، سب سے اونچا طبقہ، اس کا نام بھی فردوس ہے، جنت الفردوس جی، جیسے جنت النعیم ہے جی اور وغیرہ. تو یہ سب سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مہمانی کا انتظام وہاں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگا کرو کہ وہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے جی، اور اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہے. مطلب کہ اس کی اوپر اور کوئی جنت نہیں، اوپر پھر عرش، اس کی چھت عرش ہے. تو جنت کی ساری نہروں کا سر چشمہ بھی وہ ہے. سب جو ساری جنتوں میں نہریں آتی ہیں تو اس کا مرکز جی واٹر پلان اسی طریقے سے یعنی سب سے اعلیٰ عرفہ. خالدین فیہا، اچھا جی جنات الفردوس میں تو مہمانی تو گھنٹے 2 گھنٹے کی پھر بھیج دیں گے؟ کہ نہیں، اللہ مہمانوں کو جب لاتے ہیں پھر بھیجتے نہیں ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس بہشت بری میں، ہمیشہ. جہاں تواضع ہوگی وہ ہمیشہ ان کا ٹھکانہ بھی ہوگا. اللہ کی طرف سے تو ہمیشہ ہوگا ہی، لیکن لا یبغون عنہا حولا، وہ خود بھی وہاں سے منہ ہونا نہیں چاہیں گے. خود بھی جنتی وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیں گے. یعنی اس میں ایسا لطف ہوگا، خود بھی نہیں کہیں گے کہ ہمیں دوسرے کا بھیج دو، بلکہ خود بھی خوش رہیں گے اور اللہ کی طرف سے بھی ان کو ہمیشہ وہاں رکھا جائے گا. اچھا، اب آگے کی 2 آیات جو ہیں آخری آیات، اس میں اسی بہشت بری کے بارے میں کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ نہ تو نکالے جائیں گے نہ نکلنا چاہیں گے. تو نکلنا کیوں نہیں چاہیں گے؟ فرما اس لیے کہ اللہ تعالی کی جو صفات ہیں ان کا بھرپور مظاہرہ اس جنت میں ہوگا. یوں تو ساری جنتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظاہرہ ہوگا، اور ان صفات کے مظاہرے کی وجہ سے ہی پوری جنت میں سکون ہی سکون ہوگا، عیش ہی عیش، خوشی خوشی ہوگی. لیکن اس کا اصل مرکز وہ ہوگا بالائی جنت جی. تو کلو کان البحر، اب اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر ہے جن کا یعنی دنیا میں معمولی سی جھلک ہے، جھلک، اور جنت میں بھرپور مظاہرہ ہوگا. قاری تجلیات کا جہنم میں بھرپور مظاہرہ ہوگا. دنیا میں ہلکا سا ہے، سیلاب آ گیا، زمین کو جھٹکا ہو گیا، جھکڑ چل گئے، بجلی چل گئی، یہ بھی اللہ کی صفات قہری کی تجلی ہے. لیکن بھرپور تجلی جہنم. اور دنیا میں موسم بہار آ گیا، پھول کھل گئے، نعمتیں مل گئی، راحتیں مل گئیں، یہ اللہ کی صفات جلالی کا مظاہرہ ہے. لیکن یہ عکس سے تھوڑا سا بھرپور مظاہرہ جنت میں ہوگا، ہر چیز بدل جائے کمال. تو پوری کائنات جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے. کہیں جلال ہے، کہیں جمال ہے، کہیں جلال ہے، کہیں جمال ہے. اور یہاں دنیا میں ملے جلے دونوں رہتے ہیں، لیکن وہاں ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے. جلال جہنم کی صورت میں، جمال جنت کی صورت میں. تو کلو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دیجئے اگر سمندر، مداد کہتے ہیں سیاہی کو لکھنے کے لیے، اگر سمندر ہو جائے سیاہی، کس کے لیے؟ لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات یعنی صفات کو لکھنے کے لیے، صفات کو لکھنے کے لیے، ایک ایک صفت کو لکھنے کے لیے، ایک ایک صفت کو لکھنے کے لیے. تو لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائے گا. قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کی باتیں لکھنے سے یعنی ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا. اور ایک سمندر نہیں، بولو جینا بمثلہ مددا، اگر ہم لے آئیں اس جیسا
ایک اور سمندر بھی مدد کے لیے، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور سورہ لقمان میں ہے کہ 7 سمندر بھی لے آئیں اور ساری زمین کے درختوں کو، پودوں کو قلمے بنا لیں تو 7 سمندر ختم ہو جائیں گے، ساری زمین کی لکڑیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کی کسی ایک صفت کو بھی پورے طریقے سے نہیں لکھ پائیں گے، بچے جائے کہ اور صفات۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندر بھی محدود ہے، 7 ہوں، 20 ہوں، 100 ہوں، محدود ہیں، لکڑیاں بھی محدود ہیں، اور اللہ تو خود بھی غیر محدود ہے، ان لمٹ، اور اس کی ہر صفت بھی ان لمٹ۔ تو لمٹ والی چیز ان لمٹ کو کہاں پہنچ سکتی ہے؟ کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ جی ہاں، تو یہ ہے، ایسی اللہ کی صفات ہیں، اور ان کا جب مظاہرہ ہوگا نا جنت میں تو کوئی وہاں سے کیوں جائے، وہاں سے کیوں جائے۔ جی اب سورت کے آغاز اور انتہا کو جوڑا جاتا ہے۔ سورت کے شروع میں کون سے مسائل تھے؟ توحید، رسالت اور کتاب اللہ کی تصدیق، آخرت، یہ 4 مضمون تھے اس کے۔ جی اب آخری آیت میں چاروں کا اکٹھا آ گیا۔ قل، پہلے رسالت کا اس بات ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ لوگوں کچھ نہیں، میں تو تم جیسا انسان ہوں، میں تو تم جیسا انسان ہوں۔ لیکن بات رسالت کی ہے، تم رسول نہیں، میں رسول ہوں، تم صاحب وحی نہیں، میں صاحب وحی ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی۔ تو تمہاری طرح ہوں بھی، تمہاری طرح نہیں بھی، تمہاری طرح ہوں بھی، تمہاری طرح نہیں بھی، یعنی اس لحاظ سے کہ میں نوع انسانی سے ہوں، تمہاری طرح ہوں، اس لحاظ سے کہ میرے ماں باپ ہیں، تمہاری طرح ہوں، اس لحاظ سے کہ میرے بیوی بچے ہیں، تمہاری طرح ہوں، اس لحاظ سے کہ میں کھاتا پیتا ہوں، تمہاری طرح ہوں، میں سوتا جاگتا ہوں، دکھ تکلیف ہوتی ہے، کھاتا پیتا ہوں، تمہاری طرح ہوں۔ لیکن یوحا الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے، تمہاری طرح نہیں، مجھ پر وحی آتی ہے، تمہاری طرح نہیں۔ جی مجھ سے معجزات سرزد ہوتے ہیں، تمہاری طرح نہیں۔ جی تو رسالت کا پورا باب تمہاری طرح نہیں، تم کون ہوتے ہو، میری طرح ہو۔ جیسے حضور صوم وصال رکھتے تھے نا، مسلسل روزے بغیر کھائے پیے، تو صحابہ نے کہا حضور ہم بھی رکھتے ہیں، فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے کہ تم ایسا رکھو گے، تم میں سے کون میری طرح ہے کہ تم ایسا رکھو گے، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو حضور ہماری طرح ہیں بھی نہیں بھی، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہیں ہی نہیں، تو پھر کہاں سے آ گئے؟ آپ یہ بتائیں کہ وہ فرشتوں سے ہیں؟ کہا جی نہیں۔ پھر جنوں سے ہیں؟ کہا نہیں۔ پھر کہاں سے؟ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں ان کو انسانیت سے کیوں چڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسانیت کی برتری کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے مشت خاک سے آدم کو بنایا اور اتنا اٹھایا کہ نوری مخلوق کو سامنے جھکا دیا اور اپنی خلافت کے لیے اس کو منتخب کیا۔ اللہ تو کہتے ہیں میں نے مٹی سے بنا کر عزت دی، یہ پھر کہتے ہیں نہیں جی مٹی تو مٹی ہے۔ یہ تو وہ شیطانی والے والا، شیطان نے کہا نا میں اس سے اچھا ہوں، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے۔ تو مٹی بیچاری کو اس نے بھی ذلیل سمجھا، اور مٹی بیچاری کو یار لوگ بھی معمولی سمجھتے ہیں، لیکن عزت دینے والا تو اللہ ہے نا، وہ مٹی کو عزت دے دے اور نوریوں کو جھکا دے، تو عزت تو خدا کے ہاتھ میں، کسی چیز میں تو نہیں۔ یہ تو شیطان کا نظریہ ہے کہ نہیں چیز میں ہے،
کہ میں آگ سے ہوں، بھڑکتی ہے، اٹھتی ہے، روشنی ہے، میں اس سے افضل ہوں؟ افضل نہیں ہے، تو بھی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے، اور خالق جس مخلوق کو عزت دے تو انسان کو مٹی سے بنا کر اتنا اٹھایا تو انما انا بشر مثلکم انما الہکم الہ واحد، یہ مسئلہ توحید، پہلا مسئلہ رسالت، کہ مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ لوگوں تمہارا معبود ایک ہی ہے، تمہارا معبود 2 نہیں، 3 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، ایک ہی ہے۔ اچھا، توحید بھی ہوگی، رسالت بھی ہوگی، اور یوحا الیہ میں کتاب بھی ہوگی، کتاب وہی ہے نا، یہ بات کتاب میں ہے نا، تو کتاب کا اس بات بھی ہو گیا۔ اب قیامت کا، فمن کان یرجو لقاء ربہ، سو جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، یعنی اس کا ایمان ہے کہ میں اپنے رب سے ملوں گا، یہ آخرت ہے، کیونکہ اللہ سے ملنے کی جگہ کون سی ہے؟ آخرت۔ اب جو آخرت کا پر یقین رکھتا ہے کہ اس دن اللہ سے ملاقات ہوگی تو اس کو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ سے ملاقات کے لیے تم دنیا میں سفید گھر میں کوئی بلا لے کہ فلاں دن آنا ملاقات کے لیے، تو کیا کرتے ہیں؟ تیاری میں کپڑے کی تیاری ہے، یہ ہے، میک اپ ہے، فلاں ہے، غسل کرنا ہے، خوشبو لگانی ہے، اور 20 دفعہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کنگھی بھی کرنی ہے، اور میں فٹ فاٹ ٹائی وغیرہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ کیوں جی؟ اور جی سفید گھر والے نے یہ بنایا ہے، اور دنیا میں تو یہی گھر بڑا عزت والا ہے، اور جو اس میں بستا ہے وہی بڑا عزت والا ہے جی۔ تو پوری تیاری کر کے جاتے ہیں کہ نہیں؟ اور وہ تو شہنشاہ ہے، یہ تو 2 دن کے مہمان ہیں، ان کی تو حیثیت ہی کیا بیچاروں کی۔ تو فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو فلیعمل عملا صالحا، اس تک جانے کی تیاری صرف عمل صالح ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل بجا لائے، صالح عمل بجا لائے۔ اور صالح عمل کی تعریف میں نے آپ کو اوپر بتا دی، ایک یہ تو مثبت پہلو ہے، ایک منفی، ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اور اپنے رب کی عبادت یعنی اس نیک عمل میں کسی کو ساجی نہ بنائے، کسی کو شریک نہ بنائے کہ اس کا بھی کر لیا، اس کا بھی کر لیا، وہ اللہ قبول نہیں کریں گے جی۔ اس کا بھی کر لیا، اس کا بھی کر لیا، سجدہ اس کو بھی کر لیا، ادھر بھی کر لیا، نیاز ادھر بھی دے دی، ادھر بھی دے دی جی، نہیں، خالص۔ اور یہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے کر لے اور ساتھ میں اللہ کی نماز بھی ہے وہ بھی دیکھ لے، وہ بھی خوش ہو جائے، نہیں، اللہ صرف خالص عبادت چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہر چیز خالص دی ہے، ماں باپ کو اولاد بھی خالص دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، زمین سے ہر چیز خالص پیدا کرتا ہے، جانوروں کے تھنوں سے خالص دودھ دیتا ہے، لبنن خالصن، خالصن خالص دودھ، بیچ میں پانی مکس نہیں ہوتا، پانی پیٹ میں ہے، خون بھی ہے، گوبر بھی ہے، سب کچھ اندر پڑا ہوا ہے، لیکن جب دودھ نکلتا ہے تو بالکل خالص۔ تو اللہ ہر نعمت خالص دیتا ہے تو وہ عبادت بھی خالص چاہتا ہے، وہ تو غنی ہے، تو عبادت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دیتے ہو، ہدیہ دیتے ہو عبادت کا تو خالص رہو، تو اپنے رب کی بات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ کاف اختتام کو پہنچی، تو اس سورت کے فضائل میں شروع بیان کر چکا تھا کہ یہ سورہ کریمہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے بہت مفید ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو اس کی پہلی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں پڑھتا رہے اور دجال کا کبھی سامنا ہو جائے اور یہ آیتیں اول یا آخر پڑھ لے تو دجال کا داؤ پیچ اس پہ نہیں چلے گا، اور ویسے بھی جو اول آخر 10 آیتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی نورانیت پیدا فرماتے ہیں، اور پوری سورت کوئی جمعے کے دن پڑھے اس کے لیے بھی بڑی
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نورانیت کی یعنی فضیلت ہے. اگر کسی کو 10 نہیں بھی یاد تو 2-3 آیتیں شروع کی یاد کر کے پڑھ لیا کرے تو تب بھی اس کو یہ چیز یعنی میسر ہوگی. تو بہرحال جتنی بھی یاد ہو سکیں اس کو جمعے کے دن یعنی پڑھ لیا کرے. 3 آیتیں 10 آیتیں شروع کی آخر کی یا پوری سورت اگر پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اس کا مضمون آپ کے سامنے آ گیا، وہ یہ کہ انبیاء صلحاء سب کا مشترکہ نظریہ کیا ہے کہ سب کچھ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. یہ خلاصہ، سب کچھ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. انہوں نے واقعہ ذکر کر دیا. ہمارا بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.